کیا اولیاء اللہ کو موت نہیں آتی؟ وہ مرتے نہیں ہیں، صرف پردہ کر جاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ موت ہر ایک کو آنی ہے اور ہر ایک کو مرنا ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے اور نہ آئے گا، اور اس بات پر شاہد اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ کہ نبی، ہم نے آپ سے پہلے کسی کو بھی ہمیشگی کی زندگی عطا نہیں کی ہے۔ اگر آپ مر جائیں تو کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں؟ یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ یہ آگے اللہ نے فرما دیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنی ہے، ہر ایک کو مرنا ہے۔ تو دنیا میں جتنے بھی آئے ہیں سارے مر گئے ہیں، اور جتنے آئیں گے قیامت تک سب مریں گے۔ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو ہمیشہ ہمیش رہنے والی ہے۔ باقی دنیا میں جو کچھ بھی ہے ہر ایک کو فنا ہونا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کچھ بھی دنیا میں جو بھی جاندار ہے ہر ایک کو ختم ہونا ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کی ذات یہ لازوال ہے، لیکن انسان میں سے اگر کوئی ولی بن جائے، کوئی رسول بن جائے، کوئی نبی بن جائے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ مرتے نہیں ہیں، مرتے ہیں۔ نبی سے بڑھ کر کے کون ولی بن کر کے آئے ہیں؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے انک میت و انہم میتون، کہ یقیناً آپ بھی مریں گے اور یہ سارے مرنے والے ہیں، دنیا والے مریں گے، کسی کے لیے ہمیشگی نہیں ہے، سب مریں گے۔ اصل میں معاملہ وہاں سے اٹھتا ہے کہ سورہ بقرہ میں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اس آیت سے کچھ شکم پرور مولوی جو کہ مزار کے پجاری ہیں، جو درگاہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، عوام سے پیسے لوٹتے ہیں، وہ لوگ غلط استدلال کرتے ہیں تاکہ ان کے پاس آ کر کے پیسے لٹائیں اور یہ پیسے جمع کر کے پیٹ بھریں۔ اس لیے یہ لوگ عوام کو غلط سلط پڑھاتے ہیں اور الٹا سیدھا سمجھا کر کے کہتے ہیں کہ نہیں ولی مرتے نہیں ہیں۔ اسی لیے ان کے یہاں ہے کہ ولی مرنے کے بعد قبر سے نکلتے بھی ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں، آپ ان سے دعا مانگتے ہیں تو وہ آپ کی دعا کو سنتے بھی ہیں، آپ مرادیں مانگتے ہیں تو وہ آپ کی مرادوں کو پورا بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے ان کے پاس لوگ جاتے ہیں۔ عوام بیچاری جاہل، کتاب و سنت سے دور، ان مولویوں کے بہکاوے میں آ کر کے اپنی جائیداد، اپنا روپیہ پیسہ سب کچھ لٹا رہی ہے۔ تو عوام کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جو یہ فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ آگے نہیں پڑھتے ہیں کہ آگے کیا کہا اللہ رب العالمین نے، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے اسے مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ کیسے زندہ ہے؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے شعور میں بھی نہیں ہے، تم سمجھ بھی نہیں سکتے ہو۔ اگر وہ مرے نہیں ہیں تو پھر مرنے کے بعد سارے کام کاج جو کیا جاتا ہے کیوں کیا جاتا ہے ان ولیوں کے ساتھ؟ نہلانا، دھلانا، قبر کھودنا، اور پھر کفنانا، دفنانا، نماز جنازہ، اور پھر جا کر کے اس کو دفن کرنا، من و من مٹی میں اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو زیادتی ہے نا ان کے ساتھ۔ اگر پتہ ہے کہ یہ مرتے نہیں تو پھر ان کو دفن کیوں کرتے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ دنیا سے ہر ایک کو مرنا ہے اور ہر ایک کوئی مرتا ہے، مرنے کے بعد اگلی زندگی میں جانے کے بعد اس کی زندگی مختلف ہو جاتی ہے۔ دنیا کی زندگی سے برزخ کی زندگی یا برزخی زندگی یہ الگ ہے، دنیا کی زندگی نہیں ہے یہ۔ برزخی زندگی میں جو کچھ بھی آیا ہے اس کو ہمیں اسی حساب سے لینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے برزخی زندگی کے بارے میں فرمایا ہے۔ شہداء کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ شمار مت کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے روزی بھی دیے جاتے ہیں۔ اب کیسے روزی دیے جاتے ہیں، کیسے وہ کھلائے جاتے ہیں، اس کا ہمیں شعور نہیں ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ یہ برزخی زندگی کا معاملہ ہے۔ اب برزخی زندگی کو اٹھا کر کے لا کر کے دنیاوی زندگی پر فٹ کر دیتے، کہتے کہ دیکھو اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، زندہ کہو۔
تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے مردہ کا لفظ استعمال کیا ہے، انک میتون و انہم میتون، تو یہ ولی جو کہ خود ساختہ ولی ہیں، ان لوگوں نے خود سے ولی بنا لیے ہیں۔ انبیاء کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے ولی گزرے ہیں، اس کے بعد عمر ہے، اس کے بعد عثمان ہے، اس کے بعد علی ہے رضی اللہ عنہم۔ ان اولیاء کو دیکھیں آپ، کیا صحابہ ان کے مرنے کے بعد جاتے تھے کہتے تھے کہ یہ زندہ ہیں، ان سے مرادیں برلاؤ، ان سے حاجت روائی کرو؟ کرتے تھے صحابہ۔ گویا کہ ہند و پاک میں یا بر صغیر میں جو یہ بنائے ہوئے ہیں اولیاء، یہ خود ساختہ ہیں، جو جن کی پوری زندگی شرک و بدعات پر گزرتی ہے، مرنے کے بعد مزار بنایا جاتا ہے اور پھر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی تھے، یہ اولاد بھی دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد کیا کرے گا وہ؟ ما فوق الاسباب آپ اختیار کرتے ہیں، آپ وہ چیزیں ان کے اندر رکھتے ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہے، تو یہ کیسے درست ہوگا؟ یہ تو کھلم کھلا شرک ہے۔ دنیا کے اندر کوئی زندہ نہیں، ہر ایک کو مرنا ہے، سب مرتے ہیں، کوئی زندہ نہیں رہتے ہیں۔ کسی کی زندگی اس دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد مردہ مت کہو، بلکہ یہ کہو کہ وہ پردہ کر گئے ہیں، یہ کہو کہ وہ منتقل ہو گئے، انتقال کر گئے ہیں۔ قرآن جب میت کا لفظ استعمال کر رہا ہے تو ہمیں استعمال کرنے میں کیا حرج کی بات ہے؟ اگلی زندگی الگ ہے۔ شہداء کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں جنت کے اندر عرش سے معلق جو قندیلیں ہیں اس کے اندر بسیرا کرتی ہیں، جنت میں چرتی پھرتی گھومتی کھاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے ان کی روحوں کے بارے میں، لیکن دنیا پہ یہ فٹ کرنا کہ دنیا میں وہ زندہ ہے، تو زندہ ہے تو کیوں دفن کیے ہوئے بھائی؟ اٹھاؤ نا، پکارو اسے، مجھے بھی ملواؤ، مجھے بھی بات کرواؤ۔ تمہاری بات میں کتنی سچائی ہے کہ مجھے بھی سنواؤ کہ یہ ہمارے ولی ہیں، یہ زندہ ہیں، یہ مرے نہیں ہیں۔ مرے نہیں ہیں تو اتنے سالوں سے کیوں چھپائے ہوئے مٹی کے اندر؟ میرے بھائی اور دوستو، یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب فراڈ ہے۔